کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے. غور کرے اس کی آیات کے اوپر, ان آیات کے اوپر. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا, اور نہ اس نفس کو, اس انسان کو فائدہ دے سکے گی شفاعتن, کسی کی بھی شفاعت. شفاعتن یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ عام لاتا ہے, کسی کی بھی شفاعت ہو, نبی کی ہو, پیر کی ہو, ولی کی ہو, مرشد کی ہو, قاری کی ہو, حافظ کی ہو, بچے کی ہو, جس طرح لوگوں نے بنایا ہے, کسی کی بھی شفاعت اللہ فرماتا ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ ان کی مدد کی جا سکے گی, کوئی ان کی مدد کرے. اب دیکھیں قرآن مجید ان آیات کو بار بار لاتا ہے. سورۃ انعام کے اندر آپ دیکھیں, سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اللہ فرماتا ہے جب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت ان سے کہے گا, کیا کہے گا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ, اکیلے آئے ہو, دوسرا نہیں ہے ساتھ, دوسرا ساتھ میں نہیں ہے. فرادا, اکیلے آئے ہو, کہتے ہیں نا ہم فردن فردن, یہ وہی فرادا ہے, اکیلے آئے ہو تم. وَتَرَكْتُمْ مَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس طرح میں نے تمہیں اکیلے ہی پیدا کیا تھا, دنیا میں اکیلے گئے تھے اور اکیلے میرے پاس آئے ہو. جب انسان ماں سے پیدا ہوتا ہے اکیلے آتا ہے نا دنیا میں, اور جب جاتا ہے تب بھی اکیلے جاتا ہے, اور قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا اکیلے ہی ہوگا. یہ دنیا میں تو وکیل بھی ساتھ میں ہوتا ہے, وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, جو کچھ میں نے دنیا میں دیا تھا دنیا میں چھوڑ کے تم آ گئے ہو, وہ وہیں پہ رہ گیا تم سے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. دیکھیں یہ زعمتم, اس کا بھی آپ غور سے جائزہ لے اور اس کا معنی دیکھیں. اللہ فرمائے گا اس انسان کو وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ, ارے کیا ہو گیا آج ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ. شفعاءکم الذین زعمتم, تمہارے وہ شفاعت کرنے والے جن کے بارے میں تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمیں بچائیں گے, ہماری شفاعت کریں گے. اس سے زیادہ کوئی واضح بات ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ نبی مجھے بچائے گا, ولی مجھے بچائے گا, پیر مجھے بچائے گا, مرشد مجھے بچائے گا, میرے نابالغ بچے مجھے وہاں بچا لیں گے, میرا حافظ بیٹا مجھے بچا لے گا. اللہ فرمائے گا اس دن کہ کیا ہو گیا آج وہ شفاعتی تمہارے, وہ شفارسی تمہارے آج ہم نہیں دیکھ پا رہے تمہارے پاس. انہم فیکم شرکاء, جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ ہے اللہ کے یہاں ہمارے وہ شریک جن کو اللہ اتھارٹی دے گا اور یہ کام کر سکیں گے. اب دیکھیں سورۃ الزمر دیکھیں آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے بیان کرتا ہے, آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سب سے زیادہ جو دعویٰ اس امت کے اندر کیا جاتا ہے وہ اسی بات کا کہ جی اللہ کے نبی کی شفاعت جو ہے وہ تو ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں, اس کی شفاعت کی دعا کرتے ہیں, اور اس کی شفاعت کوئی نہیں مانتا وہ تو منکر ہے, وہ تو کافر ہے, وہ تو گمراہ ہے. تو اس لیے قرآن اس عقیدے کی بےخونی کرتا ہے. آیت 19 سورہ الزمر کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اللہ فرماتا ہے جس شخص کے اوپر فیصلہ ہو جائے جہنم کا عذاب کا, عذاب کے جہنم کے عذاب کا فیصلہ جس پر ہو جائے اللہ کے طرف سے,
اے نبی آپ بھی پھر اس کو نہیں نکال سکتے آگے جہنم سے۔ واضح ہے یہ آیت اپنی جگہ یا نہیں؟ روشنی ہے یا نہیں؟ یا اب بھی اندھیرا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے نبی جس کو ہم جہنم میں داخل کر دے آپ اس کو پھر جہنم سے نہیں نکال سکتے۔ اس لیے بخاری میں حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ انقذی نفسک عن النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو خود بچا لے دنیا میں، اللہ کا حکم مان کے نیک عمل کر کے، سن لے قیامت کے دن میں تیرا ذرہ بر بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ شیئا شیئا، ایک ذرہ ہے نا، ذرہ بر بھی تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، وہ نیک بیٹی جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ خاتون جنت ہے، وہ بخشی بخشائی ہے، وہ اس جماعت کے اندر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس نیک خاتون سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ دنیا میں تیاری کر لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ صحابہ کرام کیوں عمل کے اندر تیز تھے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا انہیں کل کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی کتاب کی پیروی کرو، اس کی نبی کی پیروی کرو، ورنہ کوئی پھر تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے وہ مجاہد تھے، وہ مبلغ تھے، وہ صالحین تھے، وہ شہداء تھے، وہ صدیقین تھے، وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے اپنی نعمتیں ان کے اوپر تمام کر دی تھی۔ تو اب آتے ہیں تھوڑی سی وضاحت اس بات کی بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اللہ کے یہاں شفاعت کر سکے لیکن اللہ کے اذن سے کرے گا، اللہ کے اذن سے کرے گا۔ اب دیکھیں باتیں دو ہو گئی، ایک یہ کہ قرآن کہتا ہے شفاعت کوئی کرے گا نہیں، شفاعت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر اللہ نے الا باذنہ، الا من بعد اذنہ، ورضی لہ القول، اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جس کے لیے من شہد بالحق وہم یعلمون، جو شہادت دے سچی، جو جانتا ہو، اللہ کا اذن ہو جائے، اذن کے بعد پھر جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ اب کیا معنی ہے؟ شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، شفاعت اللہ کے اذن کے بعد ہوگا، شفاعت صحیح کرنے والا صحیح شفاعت کرے گا، حق بات بولے گا، سچی بات بولے گا، جس کے بارے میں وہ شفاعت کرتا ہے اس کو وہ جانتا بھی ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا جانتے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ کیا تو آپ سمجھے کہ وہ عالم الغیب ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اگر آپ عالم الغیب اسے نہیں مانتے تو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، اتنے میں کچھ لوگ امت کے آئیں گے، ملائک ان کو روک لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، تو ملائکہ جو ہے جواب دیں گے اللہ کے نبی کو انک لا تدری ما احدث بعدک، نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ بنایا دین کے اندر۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنت جائے یا آپ ان کو پانی پلائے، ٹھیک ہے امتی ہے، لیکن امتی آپ کے دین کو انہوں نے جو ہے آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے لائے ہوئے دین کو جنہوں نے بدلا تھا ان کو دور کر دو، یہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ شفاعت کریں گے،
ذرا غور و فکر کرے اللہ کے نبی کیا کہیں گے. حدیث ہے یہ بھی نا. اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ میرا لایا ہوا دین اس میں زنا نہیں ہے, اس میں قتل ناحق نہیں ہے, اس میں جوا نہیں ہے, اس میں نشہ نہیں ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہے, اس میں شرک نہیں ہے, اس میں کفر نہیں ہے, اس میں بدعت نہیں ہے, اس میں رسومات نہیں ہے, اس میں غیبت نہیں ہے, اس میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے, اس میں دوسرے لوگوں کے مالوں پہ ناجائز قبضے نہیں ہے اس کے اندر. اس میں بدعت نہیں ہے, اس میں رسومات نہیں ہے, اس میں 30-40 میں اصال ثواب نہیں ہے, اس میں تعویذ اور گنڈے نہیں ہے, اس میں جادو کا عقیدہ نہیں ہے, اس میں نظر بد کا عقیدہ نہیں ہے. یہ سارا شرک اور کفر, بدعت اور رسومات, یہ بڑے بڑے گناہ, یہ تو بگڑا ہوا دین ہے لوگوں کا. اللہ کے نبی فرمائیں گے سوخند انہیں دور کر دو, تباہ اور برباد ہو جائیے. اور سورۃ الفرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ کی عدالت میں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میرے رب میرے اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, مہجور کر دیا تھا اس کتاب کو. اللہ کے نبی تو شکایت کر رہے ہیں, شفاعت نہیں کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے. قرآن نے یہ نقطہ بالکل واضح کر دیا ہے, یہ اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ما للظالمین, ظالم قاتل ظالم ہے یا نہیں, زانی ظالم ہے یا نہیں, سودخور ظالم ہے یا نہیں, رشوت لینے والا ظالم ہے یا نہیں, ملاوٹ کرنے والا ظالم ہے یا نہیں, شرک کرنے والا ظالم ہے یا نہیں. قرآن کہتا ہے ما للظالمین من حمیم, کوئی دوست اس کا نہیں ہوگا, ولا شفیع, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا, یطاع, کہ اس کی بات مانی جائے, اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے. سورہ زخرف دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. یقیناً مجرم کون ہے؟ شرک کرنے والا مجرم ہے یا نہیں, کفر کرنے والا مجرم ہے یا نہیں, قتل ناحق کرنے والا مجرم ہے یا نہیں, رشوت لینے والا مجرم ہے یا نہیں. ارے تمہاری عدالت کے اندر, اس کچہری کے اندر بھی وہ مجرم ہے. یہ سارے مجرم ہے, مجرم. اور مجرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, وہ عذاب جہنم کے اندر ہمیشہ ہوگا. لا یفتر عنہم, یہ عذاب ان سے تھوڑا بھی کم نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون, اور امید کی کوئی کرن ان کے لیے نظر نہیں آئے گی, کوئی کرن نظر نہیں آئے گی. یہ ساری کرنیں تو اللہ نے ختم کر دی ہے امید کی. اگر مجرم ہے, ظالم ہے, تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے, اس کے لیے شفاعت نہیں ہے. اب آپ آئے, یہ جو اللہ فرماتا ہے الا باذنی, الا باذن اللہ, الا من بعد اذنی ورضی له القول الا من شہد بالحق وهم یعلمون. یہ جگہ جگہ جو قرآن استثنائی حالت ذکر کر رہا ہے, اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ کتاب تدبر ہے, غور و فکر کرے. قرآن کو آپ قرآن سے سمجھے. اس لیے یفسر بعضہ بعضا, اس بات پر امت کا اتفاق ہے, مفسرین کا اتفاق ہے, صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن خود کرے, اس سے بہتر تفسیر نہیں ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ سورۃ مومن دیکھیں. سورۃ مومن کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 7 کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا سورۃ النجم بھی دیکھ لیں. یہاں دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ نجم کے اندر وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی. آسمان میں بہتر ملائک موجود ہے، بہت سارے ملائک موجود ہے، لیکن ان ملائکہ کی، آپ تو دنیا کے انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے ان ملائکہ کی شفاعت جو ہے وہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی، وہ بھی اگر شفاعت کرنا چاہے. آگے اللہ فرماتا ہے الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے کسی کے لیے اور ان کی بات کو پسند کرے. اب دیکھیں قرآن نے یہاں دونوں باتیں بیان کر دی کہ ملائکہ جو ہے ان کی شفاعت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، ہاں جب اللہ اذن دے، ان کی بات کو پسند کرے تو اس کے بعد. اب دیکھیں سورۃ المومن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے کن کی اجازت دی ہے شفاعت کی. وہ کون لوگ ہیں جن کی شفاعت کی اللہ نے ملائکہ کو اجازت دی ہے، ان کے لیے قانون موجود ہے. اللہ باذن اللہ کو سمجھے. کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، آپ منع کرے، بولتے ہم تھوڑی کہتے اس سے ہوتا ہے، یہ تو اللہ باذن اللہ، اللہ چاہے گا. تو کوئی جادو میں اثر مان رہا ہے، اس نے بھی اللہ باذن اللہ لگا دیا. کوئی دجال کو اللہ کی الوہیت دے رہا ہے، اس نے بھی اللہ باذن اللہ لگا دیا. کوئی نظر میں اثر مان رہا ہے، اس نے بھی اللہ باذن اللہ لگا دیا. کوئی درگاہ پہ جا رہا ہے، مردوں کو پکار رہا ہے، اس نے بھی اللہ باذن اللہ لگا دیا. یعنی ہر مشرک کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اللہ باذن اللہ کا، اللہ باذن اللہ لگاتا ہے اور پھر شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہاں آپ اس معاملے میں دیکھیں، سمجھے کہ اللہ باذن اللہ کے کیا معنی ہیں. اللہ باذن اللہ سے مراد اللہ کا قانون ہے. کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے. جب اللہ کا قانون انہیں اجازت دے گا تو پھر وہ کر سکیں گے. اب اللہ کا قانون کیا ہے؟ آپ کے سامنے وضاحت آ گئی کہ مجرم اور ظالم اس کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے نا، قرآن نے بیان کر دیا ہے. اب جس کی شفاعت ہوگی، جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس کے لیے قانون موجود ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں دیکھیں اللہ وضاحت کر رہا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. اللہ بیان فرماتا ہے وہ ملائکہ جو اللہ کے عرش سے احکامات لیتے ہیں. یحملون کے معنی اللہ کے عرش سے احکامات لیتے ہیں، یعنی مقرب فرشتے ہیں، وہ ملائک ہیں. ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح اور تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، ویؤمنون بہ، اور اللہ کے احکامات کو وہ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. شفاعت کیا چیز ہے؟ مغفرت کی دعا ہے نا، یا کوئی اور چیز ہے؟ شفاعت قہریہ، اس کا تو ہر کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں، شفاعت اذنی جو ہے وہ جائز ہے. تو زبردستی کسی کو جہنم سے نکال کر لے جانا یہ تو کسی کے پاس میں نہیں ہے. اللہ سے اس کے لیے دعا کرے گا نا مغفرت کی. تو آپ دیکھیں اللہ وہ قانون بیان کر رہا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ ملائک، شفاعت کرتے ہیں اللہ سے یہ ملائک کن لوگوں کے لیے؟ آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں. ایک شرط، شفاعت اس کی ہوگی جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، مشرک نہیں ہوگا، وہ ایمان لے آئے. دوسری بات، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین، پھر کہتے ہیں اے اللہ تم مغفرت فرما دے، ہماری شفاعت کو ان کے حق میں قبول فرما دے. کن لوگوں کے لیے؟ تابو، جو گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، تیرے پلٹ آئے. تو دوسری شرط کیا لگی؟ پہلی شرط ایمان لے آئے، دوسری شرط تابو، توبہ کر لے گناہوں سے، شرک اور کفر سے، اور تیسری شرط واتبعوا سبیلک، تیری کتاب کی اتباع کرے، تیرے دین کی اتباع کرے، تیرے راستے کی اتباع کرے، تیرے پیغمبر کی اتباع کرے. سبیل کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں نا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی کتاب کی اطاعت. تو دیکھیں تین باتیں یہاں بیان کی ہے. ملائک شفاعت کریں گے، شفاعت کے لیے ان کو اجازت ملے گی، اجازت کا قانون ان کے لیے موجود ہے قرآن کے اندر. لیکن شفاعت باذن اللہ کے معنی کیا ہے؟ شفاعت کن لوگوں کی ہوگی؟
پھر سنیں آپ، ظالم کی شفاعت نہیں ہو سکے گی، مجرم کی شفاعت نہیں ہو سکے گی، سود خور کی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا قانون آنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی سود کرے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے جس نے عمدن قتل کیا کسی مومن کو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، قانون موجود ہے۔ قاتل کی شفاعت نہیں ہوگی اس دن۔ شفاعت کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی کتاب پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات، وہ گناہوں سے، شرک اور کفر سے توبہ کر لے۔ تیسری بات، وہ اللہ کے کتاب اور اس کے رسول کی پیروی اختیار کر لے دنیا کے اندر۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ملائک کہتے ہیں وقہم، اے اللہ بچا دے ان کو عذاب الجحیم، عذاب جہنم سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، داخل فرما دے تو ان کو جنات عدن التی وعدت ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اس جنات عدن کے اندر جو تو نے تیار کیے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے ہمیشہ والے جنت ہے، اے اللہ ان جنتوں کے اندر ان سے تو نے وعدہ کیا ہے ان کو داخل فرما دے، اور ان کے ماں باپ کو بھی جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، شفاعت سے نہیں، ایصال ثواب سے نہیں، دعاؤں سے نہیں، وَأَصْلَحَا، ان کے ماں باپ نے جو اصلاح کی اپنی، بیٹا صحیح بات کہہ رہا ہے، اللہ کی بات کہہ رہا ہے، رسول کی بات کہہ رہا ہے، ماں باپ نے بھی مان لی۔ آج تو کہتے ہیں نہیں جی، لوگ کہیں گے کہ یہ بیٹے کے پیچھے چلا گیا، ماں باپ نہیں مانتے، بڑے نہیں مانتے، کہیں گے یار یہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو بچے کے پیچھے چلا گیا۔ یہ بچہ اپنی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تم اتنے بڑے نہیں ہو کہ اللہ سے بڑے ہو گئے ہو، اللہ کی بات مانو۔ بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات مانو، بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، اس کی بات مانو۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کی وہ بیویاں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ آج ہماری بیوی ہماری خدمت کرتی رہتی ہے، لیکن ہم اتنے بیکار لوگ کہ کبھی اس بیوی کو نہیں بٹھاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو ان کے سامنے بیان کرے، جو تقریریں سنتے جا کے ان کو بتائے، وہ تقریریں انہیں سنائے۔ موبائل آج کل آیا ہوا ہے، موبائل میں اس کو ریکارڈ کرے، جا کے بیوی کو سنائے کہ سنو یہ اللہ کی کتاب، قرآن ترجمے کے ساتھ اس کو سکھائے۔ وذریاتہم، اور ان کی اولاد جن کی اصلاح ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہو، ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہو، تو اس کے لیے میرے بھائی پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی، خود اللہ کا قانون ماننا ہوگا، شرک اور کفر سے، گناہوں سے توبہ کرنے ہوگی، اور اپنے ان رشتہ داروں کو بھی یہ دعوت دینی ہوگی کہ اپنی اصلاح کر لو۔ تو انشاءاللہ اس قانون کے اوپر عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو شفاعت اذنی کو تو ساتھی سمجھ گئے نا کہ شفاعت اذنی کے کیا معنی ہے۔ اس دھوکے میں نہیں رہیں گے میرے بھائی کہ ہم مریں گے تو کوئی ایصال ثواب کرے گا، ہم مریں گے تو کوئی تیجا 40واں کرے گا، ختم قرآن کرے گا تو اللہ ہمیں بخش دے گا، یا اللہ کے نبی اور اولیاء وغیرہ وہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاتلوں کی شفاعت نہیں کریں گے، وہ ظالموں کی شفاعت نہیں کریں گے، وہ مشرکوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر یہ قانون بیان کر دیا ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ اللہ فرماتا ہے جو نیکی میں شفاعت کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو برائی میں شفاعت کرے گا اس کو اس کا وبال ملے گا، عذاب ملے گا۔ تو ہم اللہ کے نبی سے، اللہ کے ولیوں سے، نیک لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ مجرموں کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے مجرم کی شفاعت کرنا بذات خود ایک برا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص قتل کرے اور جیل میں بند ہو جائے اور دوسرا شخص جائے اور اس کی شفاعت کرے، اس کو چھڑائے، تو یہ جرم ہے یا نہیں؟ قتل کرنے والا بھی مجرم اور قاتل کی شفاعت کرنے والا وہ بھی مجرم ہے یا نہیں؟ وہ بھی مجرم ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی پہ یہ تہمت نہیں لگا سکتے الیاذ باللہ کہ وہ مجرموں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ شفاعت کس کی ہوگی؟ آمنا، جو ایمان لے آیا،
تابا جس نے توبہ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کی اتباع اختیار کی دنیا کے اندر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ کسی کا کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق جواب دوں گا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے جو مساجد ہے یا نئی مساجد بن رہی ہے تو ان مساجد کے اندر ہم جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی اہتمام کرے، انتظام کرے کہ ہمارے خواتین، ہمارے بچے بھی آئے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے دینی پروگرامات کے اندر شریک ہو۔ تو بالکل یہ ہونا چاہیے، یہ ہماری کمزوری کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے، اور میں خود بھی اس کے لیے کوشش کروں گا اور اپنے ذمہ دار ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس کی پلاننگ کرے کہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے ہمارا کام ہو کہ ہمارے جتنے بھی مراکز مساجد ہے وہاں جو ہے خواتین کے لیے بھی پروگرامات ہو۔ بہرحال جب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اپنے حلقوں کے اندر ہم خواتین کے لیے پروگرامات رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد آپ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے سفر بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ درسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی درس کا پروگرام ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں ایک پروگرام جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی درس کا رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان کو اللہ کی کتاب سنایا کرتے تھے۔ تو کم از کم یہ تو ہونا کہ ہم اپنے خواتین کے لیے اپنے حلقوں کے اندر درس قرآن کے پروگرامات رکھیں تاکہ یہ بات ان تک بھی پہنچے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ شک اور شبے کو چھوڑ کر یقین کی طرف آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بلا ضرورت یہ کیوں گمان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا مال صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو جب علم ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے، پھر آپ اس سے بچیں، یہ آپ پر لازم ہے۔ قرآن اور سنت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ جہاں تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ میرے گھر میں آتے ہیں، میرے گھر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہوں تو میں مسلم نا، آپ میرے بارے میں یہی گمان کرو گے کہ اس کے گھر پہ حلال چیز ہوگی، صحیح چیز ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس یقین کے ساتھ آپ میرے گھر کی چیز کھا رہے ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اس کے گھر میں تو حرام ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ تو میرے بھائی اس قسم کی باتوں پہ آپ یقین نہ کریں کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ گلی گلی گھومتے ہیں، گھروں پہ گھومتے ہیں اور آپ لوگوں کا پانی کیوں پیتے اور آپ کھانا کیوں کھاتے۔ ہاں، اگر وہ طریقہ اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی سے مانگ کے کھانا، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو اس گمان سے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے اور آپ کھا لیتے ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کھا بھی سکتے ہو، آپ پی بھی سکتے ہو، لیکن جہاں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ناجائز ہے پھر آپ نہیں کھا سکتے، پھر پابندی لگ گئی۔ حرام کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ خیال میں میرے سوال جواب کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے، میں نے کہہ دیا کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ چیز ناجائز ہے پھر آپ نہیں استعمال کر سکتے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے، بینک کی کمائی حرام ہے۔ تو جب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ صاحب بینک میں کام کر رہا ہے تو اس کے گھر پہ کیوں کھائیں گے، یہ پھر تو اجتناب کریں گے نا، پھر اس کو پتہ ہے کہ وہ بینک میں کام کر رہے ہیں، پھر تو وضاحت ہو گئی۔ تو جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کا کھانا یا اس کی کمائی حرام ہے یا اس میں شرک کی کوئی آمیزش ہے تو اس کے بعد وہ نہیں کھائے گا۔ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک، ہاں ایک منٹ کا سوال ہو جائے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں چاہے وہ عیسائی ہے، جرے عیسائی کا پاک کھانا وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، قرآن کہتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ جو کتاب والے ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے اور پاک صاف چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، جائز کر دیے۔ اب اہل کتاب بھی اگر ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ اس نے کوئی عیسیٰ کے نام کی نظر نہیں کی ہے یا جو چیز آپ کو دے رہا ہے کھانے کے لیے وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صاف ستھری ہے، تو آپ اس کو کھا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہو جائے یا جہاں شک اور شبہ پیدا ہو جائے پھر آپ اجتناب کریں۔ جی